اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات کرنی ہے گزشتہ ایک ماہ سے میں مسلسل کر رہا ہوں، لیکن اس پہ جو نگران سیٹ اپ ہے، جو وزیر ہے، انہوں نے اس پر بھی کوئی غور نہیں کیا، نہیں کوئی انتظامیہ جن کے یہ ذمہ ہے کہ وہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ وہ ڈیلی ویج ملازمین کا ہے مسئلہ ہے، اسپورٹ ڈائریکٹریٹ خیبر پختونخوا۔ آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاؤں کہ تقریباً 294 ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کیا گیا تھا، جس میں کم و بیش جو ہے وہ 54 کے قریب جو ہے وہ کوچز تھے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ جی PC1 جو ہے منظور ہوگا تو آپ کو پیمنٹ کی جائے گی اور پھر جاب کو لیا جائے گا۔ 2 ماہ سے یہ ہمارے اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کا حال ہے کہ 2 ماہ سے ابھی تک PC1 منظور نہیں ہو سکا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مزے کی بات کہ ملازمین آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ نئے دی جائے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری کوشش ہوگی کہ میرٹ کی بنیاد پر بندے لیں اور کام لوگوں سے کرائیں، لیکن کل ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ اسی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں جہاں پہ قانون کے علمبرداری اور اصولوں کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہے اور بڑے اصول پسند بنتے ہیں لوگ، کچھ ان کے جو خوشامدی ہے وہ بھی اصول پسندی کے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ 18 کے قریب جو ہے ڈیلی ویجز ملازمین کو سیلریز دی گئی ہیں۔ یہ وہ ملازمین ہے جن کے رشتہ دار جو آج کل انتظامیہ جو نئی آئی ہے DMG گروپ کی، ان کی گڈ بک میں شامل ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے توسط سے ان کو رکھا گیا ہے۔ 18 افراد ہیں، ان کو ڈیلی ویجز سیلری دے دی گئی، جبکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ جی آپ میرٹ پر نہیں ہیں۔ اگر وہ لوگ میرٹ پر نہیں تھے تو جو 18 لوگ ابھی جنہیں تنخواہ جو ہے وہ سوئمنگ پول کا، عادل خان سوئمنگ پول کے انچارج ہے، انہوں نے اپنے جو ارننگ ہے ان سے دی ہے، تو یہ کون سے میرٹ پر آئے ہیں؟ کیا کسی اخبار میں اشتہار آیا تھا، یا جو دفتر روزگار ہے اس سے باقاعدہ رجوع کے لیا گیا تھا؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ انہیں لیا گیا ہے اس تعلقات کی بنیاد پر، اور گڈ جو ہے گڈ وقت تو نہیں کہہ سکتے، گڈ خوشامدی کہتے اس پہ جو اچھا خوشامدی ہو اس کا جو اہلکار ہے اس کا اجدار اس کو لیا جائے گا۔ آپ کے مزے کی میں بتا دوں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے جو ڈیلی ویجز تھے انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ جی ہم اگر ہمیں نہیں رکھا جاتا، ہمیں تنخواہ نہیں ملتی، نہ ہم سے PC1 منظور نہیں ہوا، تو ہم جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو نگران وزیر ہے یا گورنر خیبر پختونخوا سے رابطہ کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کسی بتایا کہ جی ایک بہت بڑے صاحب ہے، کچھ انکوائریز بھی کی ہے، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ آج کل گڈ بک میں ہے، آلدو کہ ان کی تعلیم خیریت ہے، تعلیم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، فیلڈ کے بندے ہیں، لیکن آج کل بہت آگے اہم پوسٹ پر آئے ہوئے ہیں۔ ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جی آپ چونکہ گڈ بک میں ہے تو ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، آپ بتا دیں صاحب کو جی ہم غریب ہے، 2 مہینے سے جو حالات چل رہے ہیں، بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، تو آپ ہمارے جو حالات ہے بتا دیں تاکہ ہمارے روزگار کا سلسلہ چلے، ورنہ ہم جو ہے احتجاج کریں گے گورنر ہاؤس کے سامنے اور وزیر اعلیٰ کے ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے۔ یہ ڈیلی ویجز ملازمین ہیں۔ تو جو بڑے صاحب تھے آج کل جو گڈ بک پہ بات کی، میں آپ کو کہہ دوں، وہ انہوں نے کہا کہ نہ جی آپ نے اس طرح نہیں کرنی، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کو ڈرا دھمکا کے ان کو روک دیا گیا۔ حال یہ ہے کہ جو غریب، جو بڑے صاحب ہے، بڑے صاحب کے ساتھ جو آج کل گڈ بک میں ان کو تو پرواہ نہیں ہے، تو پرمنٹ ملازم ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے، ان کے جو زیر اثر لوگ ہیں ان کو رکھا بھی جاتا ہے اور ان کو سیلری بھی چوری چھپی دی جاتی ہے، دعوے بڑی اصول پسند بھی کی جاتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اس پہ ابھی تک کسی کی توجہ نہیں ہے۔ نئے سیٹ اپ سے نگران سیٹ اپ گورنر خیبر پختونخوا تو شاید کس زمانے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے، لیکن ابھی خیریت ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی اس معاملے میں دلچسپی نہیں رہے، جبکہ ڈاکٹر نجیب جو وزیر آئے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو بریفنگ 1-2-3 دن پہلے دی گئی تھی، اس کے بعد
डी सी ओज़ का इजलास तलब किया गया था, लेकिन इनके पास वक्त नहीं था। आपको मैं ये सूरत हाल बता दूं कि बड़ी दावे की जाती हैं उसूल पसंदी की और उसकी, लेकिन हाल ये है। इसके साथ मैं आपको एक इससे रिलेटेड एक और बात बता दूं। हमारे यहाँ पश्तो में कहते हैं कि सूट मारे ओपले जो होते हैं जानवरों के जो गंध है उसको कहते हैं। वहाँ पे एक औरत की शादी हुई, नई नई शादी हुई थी। तो आने के बाद उसके घर में आने के बाद उसने कहा कि क्योंकि हम पश्तो में सूट मार कहते हैं, उर्दू में ओपले ये जानवर जो रखते हैं, तो वो उसका उनका जो गंध है उससे स्मेल आती थी, बदबू आती थी। तो औरत आज की नई शादी हुई थी तो कहते ये क्या है, इससे स्मेल आ रही है, बदबू है, मुझे समझ नहीं थी क्या है। महीने 2 महीने 3 महीने गुजर गए तो वही औरत जो आगाज़ में आई थी उसने कहा था कि स्मेल है, बदबू है। उसी औरत ने लोगों को कहना शुरू कर दिए, देख लें मेरे आने के बाद जो है हालात कैसे बेहतर हो गया, बदबू किसी को महसूस नहीं होती, बदबू ख़त्म हो गई है, मेरे आने के बाद बदबू ख़त्म हो गई है। तो हालांकि उसे पता नहीं था कि वो बदबू की आदी हो चुकी है। वो ख़ुद भी उपले जो है वो हम सूटी कहते हैं, वो उसको दीवारों पर लगाती थी। तकरीबन यही हाल भी स्पोर्ट डायरेक्टरेट का था। स्पोर्ट डायरेक्टरेट खैबर पख्तूनख्वा का है। आगाज़ में कहा गया कि जी सारा गंद है, ये है, लेकिन जो आ गया जो गंद वो कर रहा है, जो इलीगल काम हो रहे हैं, वो किसी को नहीं है पता। मर्ज के जो लोग हैं, मर्ज ज़िला के जो लोग हैं, उनको आगे लाया जा रहा है। इसी बायस एक नई लीगल जो है इश्यूज़ बन रहा है और लीगल शायद अब स्पोर्ट डायरेक्टरेट है, लीगल इश्यूज़ के लिए एक नया मैदान बन जाए। लेकिन मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ कि जो डेली बेसिस है, खुदारा आपको गाड़ियाँ मिली हैं, आपको पेट्रोल भी मिल रहा है, आपको एक नहीं 2 गाड़ियाँ मिल रही हैं, आपको घर भी मिले हैं, आप बड़े अहम अहदों पर हैं। इन गरीबों का ख्याल कीजिए जिनके घरों के चूल्हे इन्हीं तनख्वाहों से चलते हैं। और तनख्वाह को मैं बता दूं कि तनख्वाह 32,000 है, 25,000 कोई सैलरी नहीं है। सरकार ने 32,000 तनख्वाह मुकर्रर की है, 25,000 रुपये कोई तनख्वाह नहीं है। शुक्रिया।